السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ جو ویڈیو کلپس ہیں، یہ کیا کہہ سکتا ہوں میں اس کے بارے میں؟ انتہائی دکھ بھری داستان ہے کہ کل جب 14 لوگ ایک ہی گاؤں کے، ایک علاقے کے اس دنیا سے چل بسے، انتہائی دلخراش واقعہ۔ اور کل جب ہم نے آپ کو یہ نیوز دی تو اس کی مین وجہ یہی تھی کہ کافی سارے جو ٹورسٹ اس علاقے میں آئے تھے، ان کے لواحقین رابطہ کر رہے تھے۔ لواحقین تو میں نہیں کہہ سکتا، سوری، ان کے جو پیارے اپنے جو ان کے آئے ہوئے تھے، ان کے پیارے پیچھے سے رابطہ کر رہے تھے کہ جی کون سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا کسی ٹورسٹ کو نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وہ اپڈیٹ دینے کے بعد جب یہ اپڈیٹ دی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا کرب کا ماحول ہے، کتنا دکھ کا ماحول ہے۔ خواجہ گل حسن صاحب سے جب میں نے بات کی، جو کہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ان کی آنکھیں نم تھیں، بات نہیں کر پا رہے تھے۔ اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے بھی کچھ احساسات ایسے ہی ہیں کہ ایک ہی گھر کے 8 لوگ بس صبح ٹھیک ٹھاک ہنستے بستے اس علاقے سے گزرے تھے، اور اب یہ ان کے جستے خاکی اس گاؤں سے گزارے جا رہے ہیں۔ ایک گھر کے، ایک علاقے کے 14 لوگ، بات کہنی کرنی آسان، اور وہاں پر موجود لوگوں کی کیفیت دیکھنا اور پھر اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں نے تو ویڈیو کلپس دیکھے ہیں، میں نے وہاں پر جا کر اس علاقے کا ماحول نہیں دیکھا ہے، لیکن آفرین ہے کہ کتنا صبر کیا ہوگا، کتنا اس دکھ کو اپنے سینوں کے اندر سمایا ہوگا، اور اس کیفیت کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فقط میرے سونے رب کی مرضی، اس کی اپنی رضا، اس کی اپنی تدبیر ہے کہ وہ ہمیں ان حالات و واقعات سے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ بے شک اس کا ہر عمل ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم جو باقی رہ گئے ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ ہر ذی روح نے جو اس دنیا میں ایک دن واپس جانا ہے۔ بس ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہوگا، ہر کسی کا اپنا جانے کا ایک طریقہ کار ہوگا کہ کس کا روح کہاں قبض کی جائے گی، کس کی روح کہاں قبض کی جائے گی۔ یہ منظر دیکھ کے دل دہل جاتا ہے کہ جاتے ہوئے تو ہنسی خوشی گھر والوں کو مل کے گئے ہوں گے، اور واپسی پر ان کے جستے خاکی کی جلوس کی شکل میں لوات گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں خواجہ گل حسن صاحب اور ماغر مرتضیٰ صاحب، جن کا تعلق بات کے نیلم سے، اس پوری نیلم ویلی جو کہ آج سوگوار ہے، پٹواری بیٹھک ٹی وی ان کے دیکھنے والوں کی طرف سے تعزیت کرتا ہوں، اور مغفرت کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان جو افراد 14 افراد اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اگر دنیا میں ان سے کوئی لرزیں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یا رب تعالیٰ ان کو معافی عطا فرمانا، اور جن کے پیارے تو چلے گئے ہیں اور پیچھے جو رہ گئے ہیں، ان کے لیے یہ صبر کی دعا ہم کرتے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صبر کریں، لیکن یہ صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بات ہے کہ چاہے کتنا بڑا ثانیہ کیوں نہ ہو جائے، وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر صبر آ جاتا ہے۔ علاقے کی فضا سوگوار، اور پھر آج صبح یہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ مختلف جگہ پہ نماز جنازہ ہوئی، کچھ کی گاؤں کے اس پار، کچھ کی گاؤں کے اس پار، کیونکہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے یعنی کہ محلے ہیں، جنہیں کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، تو یہ گاؤں کے اس پار یا اس پار سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، علاقہ ایک ہی تھا۔ تو نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے،
سپرد خاک کر دیا گیا ہے. جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں گا تو پھر مٹی بھی شاید اب خشک ہونے کو ہوئے گی. بہرحال یہ میرے رب کا ایک اپنا نظام ہے. شاید سائنس جتنی بھی ترقی کر لے اس حکمت کو نہیں پہنچ سکتی ہے، اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے. جو ہم باقی ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، ہم نے بھی ایک دن چلا جانا ہے. بس ان جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور کل بھی میں نے بات کی تھی، تدبر کرنا چاہیے. گاڑیاں جو موجود ہیں ان کی فٹنس لیول کو چیک کرنا چاہیے انتظامیہ کو، تاکہ کم سے کم نقصان ہو سکے. اور اس کے علاوہ جو ٹورسٹ حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ پلیز جب جائیں تو اچھی گاڑی کا انتخاب کریں. اور میری دعا ہے کہ جو اس وقت میں سفر ہے وہ خیر سے اپنے گھروں کو جائیں. اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں.